بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ سلطان ایوبی نے سالاروں اور نائب سالاروں کی آخری کانفرنس منعقد کی۔ اس میں بحریہ کے کپتان الفارس بیدرون کو بھی بلایا گیا۔ الفارس کے پاس جب قاصد پہنچا، اس وقت اس کا جہاز اسقلان کے 20 میل دور کھلے سمندر میں تھا۔ کشتی اس تک پہنچتے آدھا دن لگ گیا اور الفارس اسی کشتی میں رات کو اسقلان پہنچا۔ قاصد نے اسے بتایا تھا کہ سلطان نے تمام سالاروں کو بلایا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ بیت المقدس پر حملے کے متعلق اجلاس ہوگا۔ جہاز سے قاصد کے ساتھ روانہ ہوتے وقت اس نے دونوں لڑکیوں کو بتایا کہ وہ اسقلان جا رہا ہے۔ سلطان نے بلایا ہے، ایک لڑکی نے پوچھا۔ کیوں بلایا ہے؟ دوسری نے پوچھا۔ میرے سرکاری فرائض کے متعلق تم پوچھنا کیوں ضروری سمجھتی ہو؟ الفارس نے انہیں کہا، تمہیں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میری ذات کے سوا کچھ اور نہ پوچھا کرو۔ دونوں ہنس پڑی۔ ایک بولی، اگر ہم اس قابل ہوتی تو آپ کی غیر حاضری میں آپ کے جہاز کو سنبھالے رکھتی اور دشمن کے جہاز آ جاتے تو ان سے لڑائی کرتی۔ تم جس قابل ہو میں تم سے وہی کام لوں گا۔ الفارس نے کہا، میری غیر حاضری میں زیادہ وقت نیچے ہی گزارنا، اوپر جا کر ملاحوں اور عسکریوں کے کام میں دخل نہ دینا۔ آپ کب واپس آئیں گے؟ رات شاید نہ آ سکوں، الفارس نے جواب دیا، کل شام تک آ سکوں گا۔ الفارس لڑکیوں میں پوری طرح گھل مل گیا تھا۔ وہ اس سے سلطان ایوبی کے آئندہ اقدامات کے متعلق اکثر پوچھتی تھی۔ یہ بھی پوچھا کرتی کہ بحیرہ روم میں، مصر اور شام کا بحری بیڑا بندرگاہوں میں ہے یا سمندر میں، اور کل کتنے جہاز ہیں، ان میں فوج کتنی ہے۔ الفارس نے انہیں ٹالنے کی بجائے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے ایسے سوال نہ پوچھا کریں۔ اس کے باوجود وہ اپنے حسن اور ناز و ادا کا طلسم طاری کر کے اس سے کوئی ایسی بات پوچھ ہی بیٹھتی تھی جو فوجی راز ہوتا تھا۔ الفارس جذباتی مدہوشی سے فوراً بیدار ہو جاتا اور انہیں پیار سے ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ نشے کی حالت میں انسان دل میں چھپائی ہوئی بات اگل دیا کرتا ہے، نشہ خواہ شراب کا ہو یا کسی دوائی کا۔ مگر الفارس شراب نہیں پیتا تھا، نہ جہاز میں کسی کو شراب یا کوئی اور نشہ اور چیز رکھنے کی اجازت تھی۔ الفارس بدکار بھی نہیں تھا، مگر وہ اپنے آپ پر ان لڑکیوں کا نشہ طاری کر لیا کرتا تھا جس سے اس کی تھکن دور ہو جاتی اور وہ تازہ دم ہو جایا کرتا تھا۔ یہ لڑکیاں تربیت یافتہ تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ الفارس میں نہ شراب کی عادت ہے، نہ اس کے جذبات سفلی اور حیوانی ہیں، تو انہوں نے اس پر پیار اور محبت کا نشہ طاری کرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر الفارس اپنے فرائض اور ذمہ داری کا اتنا پکا تھا کہ جذبات پر مدہوشی طاری ہوتی تو بھی اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ ایک رات الفارس گہری نیند سویا ہوا تھا۔ لڑکیاں اپنے کیبن میں تھیں۔ دونوں اوپر چلی گئیں اور عرشے کے جنگلے کے سہارے سمندر پر چاندنی کے بکھرے اور چمکتے ہوئے موتیوں سے لطف اٹھانے لگیں۔ روزی، ایک لڑکی نے دوسری سے کہا، مجھے اپنے سامنے گہرا اندھیرا نظر آتا ہے۔ الفارس لگتا موم ہے، لیکن کوئی ایسی ویسی بات پوچھو تو پتھر بن جاتا ہے۔ میرا خیال ہے ہم اپنا یہاں کام نہیں کر سکیں گے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اینڈریو آئے تو اسے کہیں کہ ممکن ہو تو ہمیں یہاں سے لے جائے؟ اینڈریو وہ آدمی تھا جو چھوٹی سی کشتی جہازوں کے قریب لے جا کر کھانے پینے اور ضروریات کی اشیاء جہاز کے ملاحوں اور سپاہیوں کے ہاتھ بیچتا تھا۔ آپ نے پچھلی قسط میں پڑھا ہے کہ یہ آدمی ان لڑکیوں کو اتفاق سے ملا تھا۔ وہ غریب ماہی گیروں کے بحروپ میں اپنی کشتی پر الفارس کے جہاز کے قریب چیزیں بیچنے آیا تھا۔ اس نے لڑکیوں اور لڑکیوں نے اسے پہچان لیا تھا اور انہوں نے رسیوں کی سیڑھی نیچے کروا کر اسے چیزیں خریدنے کے بہانے اوپر بلا لیا تھا۔ اس نے لڑکیوں کو بتایا تھا کہ وہ الفارس کے ان 6 جہازوں کے ساتھ سائے کی طرح لگا ہوا ہے اور وہ موقع ملتے ہی ان جہازوں کو تباہ کرا دے گا۔ لڑکیوں نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ پناہ کے بہانے جاسوسی اور تباہ کاری کریں گی۔ اس آدمی کا نام اینڈریو تھا اور وہ تخریب کار جاسوس تھا۔ پہلی ملاقات کے بعد وہ 2 بار اپنے بحروپ میں آیا اور لڑکیوں سے ملا تھا۔ لڑکیوں نے اسے بتایا تھا کہ الفارس ان کے جال میں نہیں آ رہا اور وہ کوئی راز نہیں دیتا۔ اینڈریو یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ جہاز کب تک اس ڈیوٹی پر رہیں گے اور یہ ٹائر کی طرف جائیں گے یا نہیں۔ اس نے لڑکیوں سے کہا تھا، معلوم ہوتا ہے تم اپنا فن بھول گئی ہو۔ اس جہاز میں اکیلا الفارس نہیں، اس کا نائب بھی ہے۔
اور اس کے نیچے ایک افسر اور بھی ہے۔ ان میں سے کسی کو گانٹھ لو، ان میں رقابت پیدا کر دو، الفارس کے نائب کو اس کا دشمن بنا دو، اپنا جادو چلاؤ۔ تم کیا نہیں جانتی؟ سب جانتی ہو۔ اس رات ایک لڑکی دوسری سے مایوس ہو کر کہہ رہی تھی کہ روزی اینڈریو آئے تو اسے کہتی ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکال لے جائے۔ سنو فلوری، روزی نے اسے جواب دیا، اینڈریو ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکے گا۔ یہ جنگی جہاز ہے، تم دیکھ رہی ہو کہ رات کو عرشے پر، بلکہ وہ اوپر دیکھو، مستول پر مچان بنائے ایک بحری سپاہی کھڑا ہے۔ فرار کی کوشش میں ہمارے ساتھ اینڈریو کے پکڑے جانے کا بھی امکان ہے۔ ہمیں اتنی جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا حربہ استعمال کریں؟ فلوری نے پوچھا۔ کرنا پڑے گا، روزی نے کہا۔ الفارس کا نائب کپتان تو پہلے ہی ہمیں بھوکی نظروں سے دیکھتا اور مسکراتا رہتا ہے۔ یہ لوگ بڑے لمبے عرصے سے سمندر میں ہیں، ان کے سروں پر موت منڈلاتی رہتی ہے۔ خدا نے مرد میں عورت کی جو کمزوری پیدا کی ہے وہ اسی کیفیت میں ابھرتی ہے۔ اشارے کی دیر ہے۔ یہ بتا دو کہ یہ کام میں کروں یا تم کرو گی؟ تمہیں مجھ سے زیادہ تجربہ حاصل ہے۔ میں ہی کر لیتی ہوں، فلوری نے کہا، لیکن اس کام کے اصول یاد رکھنا۔ روزی نے کہا، راز لے لینا، لیکن اس کی قیمت صرف دکھا دینا ادا نہ کرنا۔ اس شخص میں اتنی تشنگی بلکہ دیوانگی پیدا کرنا کہ یہ شخص تمہیں یا الفارس کو قتل کرنے کی باتیں کرنے لگے۔ الفارس کا نائب رؤوف کرد تھا۔ وہ ان لڑکیوں کو دیکھتا اور مسکراتا رہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ الفارس کی بیویاں یا داشتہ نہیں، اور یہ خانہ بدوش ہیں جنہیں الفارس نے اپنے جہاز میں پناہ دی ہے۔ رؤوف کرد کے دل میں لڑکیوں نے ہلچل بپا کر دی تھی۔ اس رات جب یہ لڑکیاں عرشے پر جنگلے کا سہارا لیے باتیں کر رہی تھی، رؤوف اپنی ڈیوٹی پر کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ الفارس سلطان ایوبی کے بلاوے پر جا چکا تھا۔ اب جہاز رؤوف کرد کی تحویل میں تھا۔ فلوری عرشے کی جنگلے کے ساتھ کھڑی رہی۔ روزی ٹہلنے کے انداز سے وہاں سے چل پڑی اور رؤوف کرد کے قریب سے گزرتے مسکرائی۔ رؤوف کرد نے اسے اپنے پاس بلایا اور رسمی سی باتیں کی۔ روزی چلنے لگی تو رؤوف کرد نے اسے رکنے کو کہا۔ میں آپ کے پاس رکی رہی تو وہ ناراض ہوگی، روزی نے کہا۔ ناراض کیوں ہوگی؟ اپنے اپنے دل کی بات ہے، روزی نے کہا۔ ایک روز الفارس نیچے سو رہے تھے اور میں اوپر آپ کے پاس کھڑی تھی تو اس نے دیکھ لیا۔ بعد میں کہنے لگی، میری ملکیت پر قبضہ نہ کرو، رؤوف میرا ہے۔ جب ہم مصر جائیں گے تو میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ یہ الفارس کو پسند نہیں کرتی اور اس ڈر سے آپ کے قریب نہیں آتی کہ الفارس ناراض ہوگا۔ رؤوف کرد کے جذبات میں زلزلے بپا ہو گئے۔ مردانہ فطرت کی کمزوری نے اس سے ہتھیار ڈلوا لیے۔ اس نے فلوری اور روزی سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں بھی دیکھی تھیں، لیکن ان کے حسن اور ڈیل ڈول میں جو زہد شکن کشش تھی وہ اس نے کسی لڑکی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اب اسے یہ پتہ چلا کہ ان میں سے ایک اسے چاہتی ہے تو اس کا دماغ جذبات کے بنائے ہوئے اس راستے پر چلنے لگا جس پر مرد جاتے نظر آتے ہیں، واپس آتے دکھائی نہیں دیتے۔ روزی اسے طلسم ہوش ربا میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے اپنے کیبن میں اترنے والی سیڑھیوں پر پاؤں رکھ کر پیچھے دیکھا۔ رؤوف کرد آہستہ آہستہ فلوری کی طرف جا رہا تھا۔ آج رات سو گی نہیں جواشی؟ رؤوف کرد نے فلوری کا وہ نام لیا جو اس نے الفارس کو بتایا تھا۔ روزی نے اپنا نام ازمیر بتایا تھا۔ خانہ بدوشوں کے نام اسی قسم کے ہوا کرتے تھے۔ رؤوف کرد کو اپنے قریب کھڑا دیکھ کر وہ ٹریننگ کے مطابق ایسے انداز سے شرمائی اور مسکرائی کہ اس انداز سے کنواری دلہن بنا شرماتی ہوگی۔ رؤوف کرد نے اس کندھے پر ہاتھ رکھا تو فلوری سکڑ گئی۔ ازمیر نے مجھے تمہارے متعلق کچھ بتایا ہے، رؤوف کرد نے کہا۔ کیا یہ سچ ہے؟ فلوری نے اس کی طرف دیکھا اور فوراً گردن گھما کر سمندر کی طرف دیکھنے لگی۔ رؤوف کرد نے اپنا سوال دہرایا اور فلوری کے اس ہاتھ پر ہاتھ رکھا جو جنگلے پر رکھا تھا۔ فلوری نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ الٹا کر کے انگلیاں رؤوف کرد کی انگلیوں میں الجھا دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد فلوری اس جگہ رؤوف کرد کے ساتھ بیٹھی تھی جہاں اس کی ڈیوٹی تھی۔ جہاز نے لنگر ڈال رکھے تھے۔ 2 3 4 بتیاں سمندر پر تیر رہی تھیں۔ یہ الفارس کے جہاز تھے جو گشت کر رہے تھے۔ آدھی رات کو رؤوف کرد کی جگہ اس کے ایک ماتحت افسر کو ڈیوٹی پر آنا تھا۔ رؤوف کرد نے فلوری سے کہا کہ وہ اس کے کیبن میں چلے اور وہ آتا ہے۔ فلوری چلی گئی۔ جہاز کے عرشے سے صبح کی اذان کی آواز آئی تو فلوری رؤوف کرد کے کیبن سے نکلی۔ اس نے الفارس کے اس نائب کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ اسے دل و جان سے چاہتی ہے اور الفارس کو وہ خاوند کی حیثیت سے کبھی قبول نہیں کرے گی۔ اس نے رؤوف کرد سے یہ بھی کہا، الفارس مجھے کہتا تھا کہ رؤوف کے ساتھ بات نہ کرنا، بہت برا آدمی ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بہت برا آدمی ہے۔ اس نے ہمیں پناہ تو دی ہے، لیکن ہماری مجبوری سے پورا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگر ہم اتنی مجبور نہ ہوتی تو اتنی زیادہ قیمت کبھی نہ دیتی۔ رؤوف کرد کے دل میں اپنی محبت کا دھوکہ اور الفارس کی دشمنی پیدا کر کے وہ اس کے کیبن سے نکل آئی، اور جو باتیں اسے الفارس نے کبھی نہیں بتائی تھی وہ رؤوف کرد نے اسے بتا دی۔ اس رات سلطان ایوبی سویا نہیں، رات اجلاس میں گزر گئی۔ وہ ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا جس سے بیت المقدس کا محاصرہ ناکام ہو جائے۔ اس نے سالاروں وغیرہ کو بیت المقدس تک پہنچنے کا راستہ نقشے پر دکھایا۔ اس نے نقشے پر ان جگہوں پر نشان لگا رکھے تھے جہاں کچھ دن پہلے صلیبیوں کی چوکیاں تھیں اور اب وہاں اپنے چھاپہ مار تھے، یا ہراول کی تھوڑی نفری تھی، یا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، راستہ صاف تھا۔ ایسی جگہوں پر بھی اس نے نشان لگا رکھے تھے جہاں صلیبیوں کی قلعہ بندیوں کی ساخت کی چوکیاں ابھی موجود تھیں اور ان میں نفری کچھ زیادہ تھی۔ سلطان ایوبی نے سب کو بتایا کہ اس نے ان پر قبضہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ وہ اپنی جنگی طاقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا علاج اس نے یہ بتایا کہ یہ سب چوکیاں بلندیوں پر ہیں، اس لیے انہیں نظر انداز کر کے ذرا سا دور سے گزرنا ہے۔ ان میں جو فوج ہے وہ ان میں بیٹھی رہے، یہ تھوڑی نفری باہر آ کر ہمارا راستہ روکنے کی جرت نہیں کرے گی، لیکن دور سے ہمیں دیکھ کر ان میں سے قاصد بیت المقدس جا خبر دیں گے۔ ایک سالار نے کہا، پھر ہم بیت المقدس والوں کو بے خبری میں نہیں لے جا سکیں گے۔ بے خبری میں جا لینے کی امید دل سے نکال دو۔ سلطان ایوبی نے کہا، صلیبیوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم بیت المقدس جا رہے ہیں۔ ان کا انداز بتاتا ہے کہ وہ بیت المقدس کے راستے میں ہمارے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ ایک تو شہر میں پہلی فوج ہے جو کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئی، یہ شہر کے دفاع کے لیے محفوظ اور تیار رکھی گئی ہے۔ وہاں سے جاسوس اطلاع لائے ہیں کہ یہ فوج دن رات محاصرے میں لڑنے اور محاصرہ توڑنے کی مشق کرتی رہتی ہے۔ اس میں اضافہ یوں ہوا ہے کہ ہم نے جو مقامات فتح کیے وہاں کی بھاگی ہوئی فوج بھی بیت المقدس چلی گئی ہے۔ اس میں زرہ پوش نائٹ بھی ہیں۔ ہمارے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ محاصرے کے دوران یہ نائٹ دروازوں سے باہر آ کر حملے کریں گے اور ہر حملے کے بعد شہر میں چلے جائیں گے۔ انہوں نے یہ طریقہ ہم سے سیکھا ہے، جھپٹا مارو اور غائب ہو جاؤ۔ لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ تم دشمن کو بے خبری میں جا لو گے۔ دشمن تمہارے انتظار میں تیار کھڑا ہے۔ پھر بھی میں نے انتظام کر رکھا ہے کہ صلیبیوں کی کسی چوکی سے کوئی قاصد بیت المقدس نہ پہنچ سکے۔ بیت المقدس اور ان کی چوکیوں کے درمیان ہمارے چھاپہ مار موجود ہیں، کسی کو زندہ نہیں جانے دیں گے۔ فوج کی تعداد کے متعلق جاسوس مختلف اطلاعیں لائے ہیں۔ ان سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ بیت المقدس کے اندر صلیبیوں کی باقاعدہ فوج کی تعداد 60,000 سے کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں ہوگی۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ وہاں مسلمان قید اور نظر بندی میں ہیں، اس لیے وہ اندر سے ہماری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اس مقابلے میں عیسائی شہری اپنی فوج کے دوش بدوش محاصرے میں بے جگری سے لڑیں گے۔ عیسائیوں نے اپنے بچوں کو بھی تیر اندازی کی تربیت دے رکھی ہے۔ شہر کی دیواروں کے اوپر سے ہم پر تیر صحیح معنوں میں موسلادھار بارش کی طرح آئیں گے۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ صلیبی تیر پھینکنے کے لیے ایک نئی کمان لائے ہیں جس کی شکل صلیب کی سی ہے۔ اس سے تیر دور بھی جاتا ہے اور نشانہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ سلطان ایوبی نے نقشے پر حاضرین کو تمام جگہیں اور راستے وغیرہ دکھائے، پھر محاصرے کے متعلق ہدایات دی اور سب سے پوچھا کہ یہ آخری اجلاس ہے، اس لیے کسی کے ذہن میں کوئی ذرا سا بھی شک ہو تو وہ رفع کر لے، اور کوئی سوال خواہ وہ کتنا ہی بے معنی کیوں نہ ہو پوچھ لے۔ قاضی بہاؤالدین شداد جو اس تاریخی جنگی مہم میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھا، اپنی ڈائری سلطان یوسف پر کیا افتاد پڑی میں لکھتا ہے، سلطان ایوبی نے اس آخری اجلاس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنائی، جس کے لیے کامیابی کا دروازہ کھل جاتا ہے اسے فوراً داخل ہو جانا چاہیے، معلوم نہیں یہ دروازہ کب بند ہو جائے۔ سلطان ایوبی بہت تیزی سے مقبوضہ علاقے اور قلعے فتح کرتا رہا تھا، اس لیے وہ بیت المقدس پر یلغار کو التوا میں ڈالنے کے سخت خلاف تھا۔ اس نے کہا، خدا نے ہماری کامیابی کا دروازہ کھول دیا ہے، بند ہونے سے پہلے اس میں داخل ہو جاؤ۔ میرے رفیقو، اس نے نقشہ الگ رکھتے ہوئے کہا، حطین کی جنگ سے پہلے میں نے تمہیں ایک دو باتیں کہی تھیں، انہیں دہرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد ہم باتیں نہیں کر سکیں گے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہم ایک دوسرے کو زندہ ملیں گے بھی یا نہیں۔ اس سے پہلے ہم نے صرف لڑائیاں لڑی ہیں، خانہ جنگی میں ایک دوسرے کا خون بہایا اور دشمن کو وقت اور مواقع فراہم کیے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں اپنے قلعے مضبوط اور بیت المقدس کا دفاع مستحکم کر لے۔ پھر ہم زمین دوز جنگ لڑتے رہے۔
सलीबी तिलस्माती हुस्न वाली और नाजो अदा और चर ज़ुबानी की माहिर लड़कियाँ हमारे अमीरों, वज़ीरों, फ़ौजी और शहरी हाकिमों के पास भेजते रहे। सलीबियों ने तखरीबकारी और साजिश के माहिरीन हमारी सफ़ों में दाखिल किए। इन लड़कियों और इन आदमियों ने जो तबाही मचाई, इससे तुम में से कोई भी बेखबर नहीं। अली बिन सुफियान, गियास बल्बीस और उनके महकमों ने बड़ी जाँफशानी से इस नज़र न आने वाले महाज पर दुश्मन का मुकाबला किया। मेरे हाथों तजर्बाकार हुकाम और सालार गद्दारी के जुर्म में कत्ल हुए। बगावतें हुई और हमने दबाई। दुश्मन का मकसद क्या था? नज़रियाती तखरीबकारी और हमारे मज़हब और ईमान को कमज़ोर करना और हमारी उठती हुई नस्ल को जहनी अयाशी का आदी बना देना। दुश्मन ने हमारे दरमियान ईमान फरोश पैदा किए। दुश्मन का मकसद ये था कि हमारे क़िबला अव्वल पर काबिज़ रहे और हमारे ईमान फरोश भाइयों की मदद से मक्का मुअज़्ज़मा पर भी काबिज़ हो जाए। तुम भूले नहीं होगे कि 5 साल गुजरे जब मैं शुमाली इलाकों में दुश्मन से उलझा हुआ था। रेजनाल्ड शहजादा अरनात मदीना मुनव्वरा से थोड़ी ही दूर रह गया था। ये मेरे भाई अल मलिकुल आदिल और अमीरुल बहर हुसामुद्दीन लोलो का कमाल था कि उन्होंने बरवक्त हरकत की और उस सलीबी को पसपा किया। मैंने उसे अपने हाथों कत्ल करके इंतकाम ले लिया है। दुश्मन का मकसद हमारे मज़हब के सरचश्मों को बंद करना और उन्हें ईसाईयत का मंबा बनाना है। हमें दुश्मन के मकसद और अज़ाइम को तबाह करना है। लिहाजा ज़रूरी है कि इस जंग के इस पहलू को सामने रखो। ये हमारी नज़रियाती जंग है। मज़हब तलवार के ज़ोर से फैला था या नहीं, लेकिन मज़हब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं तलवार को ज़रूरी समझता हूँ। कौम ने तलवार सिपाही के हाथ में दी है और कौम की तारीख़ ने नज़र हम पर लगा दी है। खुदाए ज़ुल-जलाल की नज़रें भी कौम के सिपाही पर लगी हुई हैं। खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक हमें देख रही है। ज़रा गौर करो, हमारी ज़िम्मेदारी कितनी मुक़द्दस और हमारा फ़र्ज़ कितना अजीम है। अल्लाह का सिपाही हुकूमत नहीं करता, अल्लाह की हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ किया करता है। सुल्तान अयूबी ने जज्बाती सी आह लेकर कहा, आह मेरे रफ़ीक़ो, 16 हिजरी का रबीउल अव्वल याद करो, जब अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथी सालारों ने बैतुल मक़दस को कुफ़ार से आज़ाद कराया था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त खलीफा थे। वो बैतुल मक़दस गए। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके साथ थे। उन सब ने मस्जिद अक़सा में नमाज़ पढ़ी थी और उस नमाज की आज़ान बड़ी मुद्दत बाद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दी थी। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ऐसे खामोश हुए थे कि लोग उनकी पुरसोज आवाज़ को तरस गए थे। उन्होंने अज़ान देनी छोड़ दी थी, लेकिन मस्जिद अक़सा में आकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें कहा कि बिलाल, मस्जिद अक़सा और बैतुल मक़दस के दरो दीवार ने बड़ी लंबी मुद्दत से अज़ान नहीं सुनी। आज़ादी की पहली अज़ान तुम न दोगे? हुज़ूर मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद पहली बार हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अज़ान दी और जब उन्होंने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो मस्जिद अक़सा में सब की धाड़ें निकल गई थी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमारे दौर में एक बार फिर मस्जिद अक़सा अज़ान को तरस रही है। 90 बरसों से इस अजीम मस्जिद के दरो दीवार किसी मुअज़्ज़िन की राह देख रहे हैं। याद रखो, मस्जिद अक़सा की अज़ानें सारी दुनिया में सुनाई देती हैं। सलीबी इन अज़ानों का गला घूंट रहे हैं। इस मुक़द्दस मकसद को सामने रखो। हम कोई आम सी जंग लड़ने नहीं जा रहे। हम अपने खून से तारीख़ का वो बाब फिर लिखने जा रहे हैं जो अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों ने लिखा और उनके बाद आने वालों ने इस दरख्शां बाब पर स्याही फेर दी थी। अगर चाहते हो कि खुदा के हुजूर माथों पर रोशनी लेकर जाओ और अगर चाहते हो कि आने वाली नस्लें तुम्हारी कब्रों पर आकर फूल चढ़ाया करें, तो तुम्हें बैतुल मक़दस में ये मिंबर रखना होगा जो 20 साल गुजरे नूरुद्दीन ज़ंगी मरहूम व मग़फ़ूर ने वहाँ रखने के लिए बनवाया था। उसने ये मिंबर सबको दिखाया और कहा, ये मिंबर ज़ंगी मरहूम की बेवा और उसकी बेटी लाई है। हमें उस बेटी की लाज रखनी है जो कौम की 200 बेटियों को साथ लाई है कि हम में से कोई मैदान जंग में प्यासा न मर जाए, कोई ज़ख्मों से इसलिए न मर जाए कि मरहम पट्टी करने वाला कोई न था। तुम जानते हो कि मैं मैदान जंग में औरतों को लाने के हक़ में कभी नहीं हुआ था। इन लड़कियों को मैंने इसलिए रख लिया है कि गैरत और कौमी वक़ार की ये अलामत हमारे सामने रहे और हम सब याद रखें कि हमारे इसी किस्म की बेटियाँ बैतुल मक़दस में कुफ़ार की दरिंदगी और अयाशी का शिकार हो रही हैं। याद रखो मेरे रफ़ीक़ों, कौम की बेटी और कौम के शहीद को फरामोश कर देने वाली कौम को खुदा भी फरामोश कर दिया करता है और उसकी लोहे तकदीर पर
عمر بھر کی لعنت لکھ دی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم روز قیامت لعنتیوں میں اٹھائے جاؤ گے، یا ان میں جن کے متعلق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ سرفروش جنہوں نے کفر کے طوفان کو روکا اور تیرے مذہب کا نام بلند کیا تھا۔ سلطان ایوبی ایسی جذباتی باتیں کرنے کا عادی نہیں تھا، لیکن قاضی بہاؤالدین شداد اور اس دور کے وقائع نگاروں کی غیر مطبوعہ تحریروں کے مطابق بیت المقدس کے معاملے میں وہ اس قدر جذباتی تھا کہ جب بھی اس کا ذکر کرتا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، یا وہ غصے میں ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کے گھونسے مارنے لگتا اور بے چینی سے اٹھ کر ٹہلنے لگتا تھا۔ اس آخری جنگی اجلاس میں اس نے سالاروں وغیرہ کے جذبات کی یہ حالت کر دی کہ وہ جب باہر نکلے تو انہوں نے آپس میں کوئی بات نہ کی، ان کی چال ڈھال ہی بدل گئی تھی۔ وہ سیدھے اپنے اپنے دستوں میں گئے اور اپنے کمانداروں کی بھی جذباتی حالت وہی کر دی جو ان کی اپنی اور سلطان ایوبی کی تھی۔ سب چلے گئے تو سلطان ایوبی نے بحریہ کے کمانڈر الفارس بیدرون کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ سمندر کی کیا خبر ہے۔ الفارس نے اسے تفصیل سے بتایا کہ اس کے جہاز گشت کرتے رہتے ہیں اور سکندریہ سے اسے پیغام ملتے رہتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ صلیبیوں کے بحری بیڑے کے کوئی آثار نہیں۔ ٹائر کی بندرگاہ میں ان کے جنگی جہاز موجود ہیں۔ میرے جاسوس چھوٹی بادبانی کشتیوں میں ماہی گیروں کے بحروپ میں وہاں جاتے رہتے ہیں۔ ٹائر اور اس سے آگے صلیبیوں کے بیڑے میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ جو بیڑا موجود ہے یہ تیاری کی حالت میں ہے، اور صلیبیوں نے جہازوں میں جل کر اڑنے والے بارود کی نلکیاں لگا دی ہیں جو دور سے آتی ہیں اور بادبانوں کو آگ لگا دیتی ہیں۔ یہ نلکیاں اتنی ہی دور سے آ سکتی ہیں جتنی دور تمہارے جلتے ہوئے فلیتوں والے تیر جا سکتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم میں سے کسی کے بھی دل میں ڈر نہیں۔ الفارس نے کہا، بحری چھاپہ مار اس حد تک تیار ہیں کہ بحری جنگ کے دوران وہ چھوٹی کشتیوں میں دشمن کے جہازوں کے قریب جا کر ان میں سوراخ کرنے اور ان پر آگ پھینکنے کو تیار ہیں، بشرطے کہ جنگ رات کو ہو۔ سلطان ایوبی نے کہا، دن کے وقت کسی چھاپہ مار کو سمندر میں نہ اتارنا، جوش میں آ کر جانیں ضائع ہوں گی۔ محتاط رہنا الفارس، جس طرح تم ماہی گیروں کے بحروپ میں اپنے جاسوس ٹائر تک بھیجتے ہو، اسی طرح دشمن کے جاسوس تمہارے جہازوں کے قریب آتے ہوں گے۔ اپنے جہازوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنا تاکہ اچانک حملے کی صورت میں سب گھیرے میں نہ آ جائیں۔ انہیں اس طرح پھیلا کر رکھو کہ دشمن کو گھیرے میں لے سکو۔ آپس کا رابطہ دن میں جھنڈیوں سے اور رات کو بتیوں سے رکھو۔ جب الفارس سلطان ایوبی سے رخصت ہوا، سحر کا وقت ہو گیا تھا، وہ نماز کے لیے وہیں رک گیا۔ الفارس اسے اپنے قریب آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا وہ انٹیلیجنس کا کمانڈر حسن بن عبداللہ تھا۔ اس نے الفارس سے ہاتھ ملا کر پوچھا، مبارک ہو بھائی، ایک ہی بار 2 لڑکیوں سے شادی کر لی ہے، دونوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے، اپنے ساتھ مروانے کا ارادہ ہے؟ اوہ حسن، الفارس نے اندھیرے میں اسے پہچانتے ہوئے کہا، وہ تو یار پناہ گزین لڑکیاں ہیں، یہیں ساحل پر چھپی ہوئی تھی، خانہ بدوش ہیں، کہتی تھی کہ ان کا سارا قبیلہ جنگ کی زد میں آ کر گھوڑوں تلے کچلا گیا ہے، اور یہ محض اتفاق ہے کہ یہ 2 لڑکیاں زندہ رہیں اور ساحل تک پہنچ گئیں۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، صلیبیوں نے باقی سب خانہ بدوشوں کو گھوڑوں تلے رون ڈالا اور اتنی زیادہ خوبصورت 2 لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا۔ سمندر پہ رہ کر تم خشکی پر رہنے والے انسانوں کی فطرت کو شاید بھول گئے ہو۔ الفارس ہنس پڑا اور بولا، حسن بھائی، جاسوسی کرتے کرتے تم اب چیلوں اور کووں کو بھی صلیبیوں کے جاسوس سمجھنے لگے ہو۔ تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ یہ لڑکیاں دشمن کی جاسوس ہوں گی؟ ہو سکتی ہیں، حسن نے کہا، تم کچھ زیادہ ہی زندہ دل ہو الفارس۔ ان لڑکیوں کو ٹائر کے قریب ساحل پر اتار آؤ، اجنبی لڑکیوں کو جہاز میں رکھنا مناسب نہیں۔ یہ نیکی نہیں ہوگی کہ میں انہیں مصر لے جا کر ان کے ساتھ شادی کر لوں، الفارس نے کہا، یا ایک کے ساتھ شادی کر لوں اور دوسری کی شادی کسی اور اچھے آدمی سے کرا دوں۔ غریب لڑکیاں ہیں، انہیں ساحل پر اتار دوں تو تم جانتے ہو کہ صلیبی ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ صلیبی ہی ہوں، حسن بن عبداللہ نے کہا۔ سنو الفارس، تم بچے نہیں ہو، معمولی سپاہی بھی نہیں ہو، بحریہ کے تجربہ کار کمانڈر ہو۔ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم فرصت کا سارا وقت ان لڑکیوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے گزارتے ہو۔ 1000 قسمیں کھاؤ، میں نہیں مانوں گا کہ تم نے انہیں پاک، صاف اور نیک لڑکیاں بنا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ اگر تمہیں دھوکہ نہ دیں تو تم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہو۔ حسین اور جوان عورت کا جادو فرائض سے گمراہ کر دیتا ہے۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے الفارس، ان لڑکیوں کو کہیں چھوڑ آؤ۔ اگر میں نے تمہارا کہا نہ مانا تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ لڑکیاں کیسی ہیں۔
حسن بن عبداللہ نے کہا، اگر مشکوک ہیں تو میں انہیں تمہارے جہاز سے اتروا کر اپنے پاس بلا لوں گا، مگر میں تم پر چھوڑتا ہوں، ہم پرانے دوست ہیں، تم خود ہی کوشش کرو کہ میں فرض کی ادائیگی میں دوستی کو قربان نہ کر دوں۔ مجھ سے کسی بےہودگی کی توقع نہ رکھو حسن، الفارس نے کہا، تم دوستی کی بات کرتے ہو، میں تو فرض کی ادائیگی میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ یہ لڑکیاں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، مجھے ان پر ذرا سا بھی شک ہوا تو انہیں ساحل پر اتاروں گا نہیں، زندہ سمندر میں پھینک دوں گا۔ واپس کس وقت جا رہے ہو؟ حسن بن عبداللہ نے پوچھا۔ نماز پڑھ کر کچھ دیر سوؤں گا، بہت تھک گیا ہوں، الفارس نے کہا، پھر چلا جاؤں گا، شام تک کشتی جہاز تک پہنچا دے گی۔ الفارس سے فارغ ہو کر حسن بن عبداللہ اس کمرے کی طرف چلا گیا جہاں اس کے محکمے کے آدمی رہتے تھے۔ ان میں سے ایک کو باہر بلا کر اسے کہا کہ الفارس بیدرون کا جہاز فلاں مقام پر لنگر انداز ہے، وہ کشتی میں جہاز تک جائے اور الفارس کے نائب رؤف کرد سے کہے کہ اسے حسن بن عبداللہ نے بھیجا ہے۔ رؤف کرد کے نام حسن نے پیغام دیا کہ اس آدمی کو کسی ڈیوٹی پر لگا لے، اسے دونوں لڑکیوں کے متعلق معلوم کرنا ہے کہ جہاز میں ان کی کوئی در پردہ سرگرمی تو نہیں، اگر ہے تو لڑکیوں کو جہاز سے ہٹا کر اپنے پاس بلا لیا جائے۔ حسن بن عبداللہ نے اپنے اس آدمی کو ہدایات دی اور ایک بادبانی کشتی کا انتظام کر کے اسے رخصت کر دیا۔ ہوا کا رخ بڑا اچھا تھا اور ہوا تیز تھی، کشتی جلدی جہاز تک پہنچ گئی۔ جہاز سے رسا لٹکا کر اس آدمی کو اوپر کر لیا گیا۔ وہ رؤف کرد سے ملا، اسے پیغام دیا اور اپنا مقصد زبانی بھی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ تجربہ کار جاسوس ہے۔ رؤف کرد کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے یہ آدمی اچھا نہیں لگا، لیکن اس آدمی کے خلاف وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سلطان ایوبی کے دل میں جتنی قدر ایک جاسوس کی ہے اتنی سالار کی بھی نہیں، اور ایک جاسوس کی رپورٹ پر ایک سالار کو سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے حسن بن عبداللہ کے اس جاسوس کی خاطر تواضع کی۔ آپ لڑکیوں کو پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں؟ جاسوس نے رؤف کرد سے پوچھا۔ ان کے متعلق آپ کو ذرا سا بھی شک ہے تو بتا دیں، ہم انہیں اسکلان تفتیش کے لیے لے جائیں گے۔ میں نے ابھی تک ان کی کوئی حرکت مشکوک نہیں دیکھی، رؤف کرد نے جواب دیا، زیادہ تر الفارس کے کمرے میں رہتی ہیں۔ رؤف کرد کو فوراً فلوری کا خیال آ گیا تھا۔ اگر جاسوس ایک روز پہلے آتا تو رؤف کرد کا جواب یہ ہوتا کہ ان لڑکیوں کو یہاں سے لے جاؤ، کیونکہ 6 جہازوں کا کمانڈر ان لڑکیوں کے ساتھ مگن رہتا ہے۔ مگر فلوری نے گزشتہ رات اسے بتایا تھا کہ وہ اسے دل و جان سے چاہتی ہے، روزی ان کی ہمراز تھی۔ اب رؤف کرد کسی قیمت پر فلوری سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں الفارس کی دشمنی پیدا ہو گئی تھی، لیکن وہ الفارس کو لڑکیوں سے محروم نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ خود فلوری سے محروم ہو جاتا۔ مجھے اب آپ کے ساتھ رہنا ہے، جاسوس نے کہا۔ الفارس کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں جاسوسی کے لیے یہاں آیا ہوں، آپ نے حکم پڑھ لیا ہے، میں خود دیکھوں گا کہ لڑکیاں کیسی ہیں اور کیا کرتی ہیں۔ مجھے اگر ان پر جاسوسی کا نہیں، صرف یہ شک بھی ہوا کہ الفارس ان میں فرائض کے اوقات میں محو رہے ہیں تو میں ان لڑکیوں کو یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ اگر الفارس کو پتہ چل گیا کہ میں یہاں جاسوسی کر رہا ہوں تو مجھے آپ کے خلاف یہ بیان دینا پڑے گا کہ میرے متعلق الفارس کو آپ نے بتایا ہے، کیونکہ آپ کے سوا کسی کو علم نہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ محترم ناظرین، آج کی قسط کے بارے میں کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔